سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیات کے بارے میں ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی پہلے سے لے کے 32 آیات ایسی ہیں کہ جو کہ غزوہ بدر کی متصل بعد نازل ہوئی ہیں، اور پھر 32 کے بعد سے لے کے 64 تک کی جو آیات ہیں یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نجران کا ایک وفد جو کہ نصارہ کی جانب سے تھا وہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور پھر درمیان میں جب غزوہ احد کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ تمام آیات جو کہ غزوہ احد کے بارے میں ہیں وہ 3 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان آیات کے بارے میں یہی گمان ہے کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئیں۔ پھر دوسری اہم بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں سے قرآن میں بات کرتے ہیں تو وہ سب ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ لا یعلمون کی بات کرتے ہیں، کہیں لا یعقلون کی بات کرتے ہیں، کہیں غافلون کی بات کرتے ہیں، کہیں مکذبون کی بات کرتے ہیں، اور کہیں کافرون کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کافر جو ہوتے ہیں وہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ مکہ کے کافر ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا کفر جو تھا وہ بہت شدت کا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ شریف میں آتے ہیں تو وہاں پہ کفر کی بنسبت منافقت بہت زیادہ ہے، تو منافقت کے اندر شدت وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو مکہ کا کافر اور طرح کا تھا، اور مدینہ کا نافرمان یا دشمن جو ہے وہ اور طرح کا تھا۔ پھر آیت میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مال کا اور ایک اولاد کا، اور اگر اس کو جنگ کے پس منظر میں دیکھا جائے، ایون اس زمانے کے کہ جب قبائلی نظام تھا، اور اس وقت بھی جنگ لڑنے کے لیے تمام قبائل آپس میں مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہر قبیلے کا ہر فرد جو ہے وہ اس لڑائی میں شریک ہوتا تھا، لہٰذا بیٹے آپ کی بہت بڑی پاور ہوا کرتے تھے، تو یہ دونوں چیزیں جنگ کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ اور چونکہ بدر کے بعد کی یہ آیات اگر مانی جاتی ہیں تو پھر گویا کہ جب بدر میں ان کو شکست ہوتی ہے تو نہ ان کے مال ان کو کام آتے ہیں، نہ ان کی اولادیں ان کو کام آتی ہیں، اور آنے والی جنگوں میں بھی ان کے لیے یہی معاملہ تھا کہ یہ 2 چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گی۔ لیکن اگر اس آیت مبارکہ کو جو ہے وہ عام تناظر میں دیکھا جائے تو جو بہت خوبصورت بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ آیت جو ہے ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ اس آیت میں 2 چیزوں کا یعنی کہ مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوتی ہیں تو عام لوگوں کی سوچ ان کے بارے میں کیا ہوتی ہے کہ یہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے جو ہے وہ نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو گویا کہ وہ بد نصیب سمجھا جائے گا، یا یہ سمجھا جائے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہے تبھی تو اللہ نے اس کو مال نہیں دیا اور اس کو اولاد نہیں دی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور سوچ یہ بھی آتی ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ عبادت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ دعا مانگے گا۔ اور پھر یہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون کو اتنی عمارتیں، اتنا مال، اتنی زینت، اتنے اسباب دیے ہیں، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ علمی کتنا ہے، روحانی کتنا ہے، اس کے پاس باطنی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ عام انسان کو یہی چیز بہت متاثر کرتی ہے، کسی کا گھر بہت خوبصورت ہے، کسی کی گاڑی بہت پیاری ہے، کسی کے بیٹے بہت زیادہ ہیں، تو گویا کہ یہ چیز لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک عام سوچ اور عام نظریہ ہے کہ مال اور اولاد لوگوں کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے کچھ بھی کام نہیں آتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی حقارت اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخر میں وقود کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر مال اور اولاد جو ہیں وہ اچھی نیت سے اور اگر خیر کے کاموں کے لیے ان دونوں نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں بہت بڑا وبال بھی بن سکتی ہیں۔ اور اس سے بھی مزید بڑھ کر یہ بات بھی کہ اگر کسی انسان کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں اور وہ ان کی اتنی نمائش کر رہا ہے یا فخر کر رہا ہے تو گویا کہ وہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس صورت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ وقود کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وقود جو ہے وہ عام زبان میں تو ایندھن کو کہا جاتا ہے، مگر لغت میں ایسی خوش چیز کو کہا جاتا ہے کہ جسے صرف آگ جلانے کا کام کیا جا سکے، اس سے اور کوئی کسی قسم کا نفع نہ اٹھایا جا سکے، نہ آپ اس کو کسی فرنیچر میں ایسی لکڑی کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی اور خیر کا کام لے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک ایسی چیز جو کہ صرف آگ جلانے کے کام آ سکتی ہے اس کو وقود کہا گیا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ اتنے خشک اور بے جان اور بے مقصد اور بے حقیقت ہیں کہ انہیں صرف جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ان کا اور کوئی اور مقصد اور کوئی کام نہیں ہے۔
تو غور طلب آتا ہے کہ جن چیزوں کو یا جن لوگوں کو ہم بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا کہ جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جو کہ ان سے پہلے گزرے تھے۔ آیت مبارکہ میں دأب کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی داستان یا کہانی کا ہونا، دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کے مقام کا، کسی کی لیگیسی کا ہونا، تیسرا کہ کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا، بار بار کرتے رہنا جو کسی کی عادت بن جائے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ فرعون اور آل فرعون کی عادت تھی کہ وہ مسلسل کفر کرتے رہے۔ پھر آل کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، آل کسی انسان کو بھی کہا جاتا ہے، خاندان کو بھی کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو کہ آپ کو فالو کرتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی لیڈر کے طور پہ آپ کو فالو کرتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں آپ کے ہیلپر یا سپورٹر ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ فرعون کے ساتھ جو آل کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام جرنیل اور سیاسی لیڈر تھے، کیونکہ وہی لوگ تھے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ ان کے لیے قرآن پاک میں ملأ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملأ ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا، سردار اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو عموماً سردار لوگ جو ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں، یہ لوگ عموماً تکبر اور غصے سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے، جو بڑا حکمران ہوتا ہے اس کے آس پاس کی ساری سیٹ اور جگہ جو ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، بند کمروں میں ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتے ہیں، ان سے مشورے ہوتے ہیں، تو یہ حکمران کے جو ہیں وہ بہت قریب لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو ملأ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک اور جو سوچ بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بھی لیڈر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اس کی سیاسی پارٹی کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور خاص طور پہ آرمی کی سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ آرمی چیف ہوتے ہیں، آرمی کی سپورٹ ہوتی ہے، تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو یہاں پہ گویا کہ فرعون اور اس کے تمام جرنیل جو تھے وہ اس معاملے میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے معاملے میں اور کفر کے معاملے میں بالکل ایک مقام کے اوپر تھے۔ پھر آیت مبارکہ میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، یہاں پہ ذال کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اندر شدت آ رہی ہے کہ انہوں نے بہت شدت کے ساتھ ہماری آیات کا جو ہے وہ انکار کیا۔ تو یہاں آیات سے مراد وہ تمام معجزات ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ایون یہ کہ جب بار بار اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو جو فرعون کے جرنیل ہیں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے جو ہیں وہ دعا کرواتے ہیں کہ آپ کی دعا سے یہ ساری سختیاں ٹلیں گی، مگر جیسے ہی وہ عذاب ٹلتے ہیں وہ دوبارہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آیات ان کو بھی نظر آ گئی تھی۔ بالکل یہی معاملہ چونکہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے اور فرعون کی مثال دے کے بیان کی جا رہی ہے، تو یہ قریش مکہ جو ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ پہچان چکے ہیں، مگر پہچاننے کے بعد جو ہے وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے ان کے گناہوں کی پاداش میں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑ کرتے ہیں تو بلا وجہ نہیں کرتے، بلکہ انسان کے گناہ اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ ان کی پکڑ کی جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہیں۔ عقاب کا لفظ جو ہے وہ عقبہ سے ہے، اور عقبہ گردن کے پچھلے حصے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر جو امیج، یہ تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ قیدی کو پیچھے گردن سے پکڑا جاتا ہے، اور جیسے کہ کسی بکری کو جب وہ گرنے والی ہوتی ہے اس کا چرواہا اس کو پیچھے سے جو ہے گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ایسے نافرمانوں کی بالکل گردن کے اوپر ہوتا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی ظلم کی وجہ سے بالکل گردن کے پیچھے سے جو ہے وہ پکڑ لیں۔ تو گویا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہم اپنی سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ کا ہاتھ ان کی گردنوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ پکڑ جب اللہ تعالیٰ کی ایسے آتی ہے تو یہ بہت شدید طرح سے آتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کہ کفر کی روش کے اوپر ہیں کہ عنقریب تم لوگ مغلوب بھی ہو جاؤ گے، تمہیں جہنم کی طرف لٹایا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوتی ہے تو مدینے کے وہ یہود جو کہ کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم لوگوں کو ان سے فتح حاصل ہوگی، وہ نہ تجربہ کار تھے، جب ہم سے لڑو گے تو تم لوگ پسپا کر دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ کافر، اور بعد میں تمہاری باری آئے گی کہ تم سب کے سب جو ہے وہ عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر حشر کے معاملے میں تم سب ایک جیسے ہو کہ تم سب کا حشر جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور میعاد جو ہے وہ گود کو کہا جاتا ہے، ماں کی گود کو کہا جاتا ہے، زمین کو بھی کہا گیا ہے، اور جھولے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جو کہ اتنا محبتوں بھرا ہے وہ جب جہنم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ان کے لیے خاص قسم کی تنقید ہوتی ہے کہ جیسے بچہ ماں کی گود میں ہر طرف سے محبت اور شفقت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے یہ لوگ جہنم کی آگ میں ہر طرف سے جو ہے وہ لپیٹے جائیں گے۔ تو جب قرآن میں کوئی مثبت لفظ کسی منفی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس سے وہاں پہ اس مضمون کی شدت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت لفظ جو ہے وہ ان کے لیے آگ کی، جو جہنم کی آگ ہے اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔